اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اتبع السبب نہیں 91 ختم ہو کر 92 شروع ہو رہی ہے، 91 ختم ہو کر 92 شروع ہو رہی ہے۔ ثم اتبع السببا، ثم پھر اتبع وہ روانہ ہوئے، سببا ایک اور سفر پر، ثم اتبع سببا پھر وہ ایک اور سفر پر روانہ ہوئے۔ ذوالقرنین کے سفر چل رہے ہیں، فتوحات کے جو سفر ہیں، ایک مشرق کی طرف ہوا اور فتوحات کرتے 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 وہ مشرق کے آخری حصے تک پہنچ گئے، ایک مغرب کی طرف ہوا، فتوحات کرتے 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 وہ مغرب کے آخری حصے تک پہنچ گئے۔ پھر اب ایک تیسرا فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا اور یہ غالباً کے شمال میں تھا اور یہ شمال کی طرف تھا۔ ثم اتبع سببا پھر وہ ایک سفر پر روانہ ہوئے، حتی یہاں تک کہ اذا بلغ جب وہ پہنچے، حتی اذا بلغ یہاں تک کہ جب وہ پہنچے، بین السدین بین درمیان، السدین دو پہاڑ، حتیٰ کہ دو پہاڑوں کے درمیان وہ پہنچے، وجدہ تو انہوں نے پائی، من دونہما ان پہاڑوں میں، قومن ایک ایسی قوم، وجد من دونہما قوما اور انہوں نے ان پہاڑوں میں ایک ایسی قوم کو پایا، لا یکادون نہیں وہ قریب آ پاتے تھے، یفقہون کہ سمجھیں، قولا بات، لا یکادون یفقہون قولا وہ بات کو سمجھنے کے قریب بھی نہیں پھٹکتے تھے، وہ کوئی بات سمجھ بھی نہیں پاتے تھے، یعنی وہ کچھ اس قسم کے غیر متمدن لوگ تھے، ان پڑھ لوگ تھے اور کوئی وحشی قسم کے لوگ تھے کہ ان کے لیے بات چیت کا سمجھنا ہی ممکن نہیں تھا۔ قالو وہ کہنے لگے، یا ذا القرنین اے ذوالقرنین، انا بے شک، یأجوج و مأجوج یاجوج اور ماجوج، بے شک یاجوج اور ماجوج یہ اس وقت ایک قوم تھی، یاجوج ماجوج ایک قوم تھی، مفسدون بڑا فساد مچاتے ہیں، فی الارض زمین میں، یاجوج ماجوج زمین میں بڑا فساد، ہمارے ملکوں میں آ کر، ہمارے علاقوں میں آ کر بہت فساد مچاتے ہیں۔ فہل تو کیا، نجعل ہم مہیا کریں، لکا آپ کو، خرجن فنڈ پیسے، کیا ہم آپ کو فنڈ مہیا کریں، علی اس بات پر، ان تجعل کہ آپ بنائیں، بیننا ہمارے درمیان، و بینہم اور ان کے درمیان، سدا رکاوٹ، کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی ایسی رکاوٹ کھڑی کر دیں کہ ہم ان کے ظلم و ستم سے بچ جائیں، ہم ان کے حملوں سے اور ان کے فساد سے بچ جائیں۔ قال حضرت ذوالقرنین فرمانے لگے، ما مکنی فیہ ما جو مکنی مجھے عطا کر رکھا ہے، فیہ اس بارے میں، ربی میرے رب نے، ما مکنی فیہ ربی میرے رب نے مجھے جو عطا کر رکھا ہے، خیر وہ بہت بہتر ہے، یعنی مجھے تمہارے کسی فنڈ کی ضرورت نہیں ہے، البتہ فَأَعِینُونِی میری مدد کرو، بقوت افرادی قوت کے لحاظ سے، پیسہ نہیں چاہیے، فنڈ نہیں چاہیے، لوگ چاہیے، کام کر یہ کام بہت بڑا ہے، یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو کرنا ہے، تو لہذا فَأَعِینُونِی بقوت میری مدد کرنی ہے تو افرادی قوت کے لحاظ سے میری مدد کرو، اجعل میں بنا دوں گا، بینکم تمہارے درمیان، و بینہم اور ان کے درمیان، ردما ایک مضبوط دیوار، ایک محفوظ اور مضبوط دیوار میں تمہارے اور ان کے درمیان بنا دوں گا۔ آتونی لاؤ میرے پاس، زبر زبر زبور کی جمع ہے، تختوں کو کہتے ہیں، ٹکڑے تختے، الحدید حدید لوہا، میرے پاس لوہے کے تختے لاؤ، لوہے کی چادریں لاؤ، لوہے کے ٹکڑے تختے چادریں لاؤ، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب،
ساوا، جب انہوں نے برابر کر دیا بین الصدفین، دونوں پہاڑوں کے درمیان، یعنی انہوں نے لوہے کی جو چادریں تھیں ان چادروں کے ساتھ ایک دیوار بنا دی دونوں پہاڑوں کے درمیان، دونوں پہاڑوں کے درمیان، بلکہ ایک دیوار نہیں دو دیواریں بنائی، یہ نا اس طرح دو دیواریں لوہے کے ساتھ بنا دی۔ قالا، پھر فرمانے لگے انفخو، آگ دہکاؤ، آگ دہکاؤ، حتی یہاں تک کہ اذا جعلہ نارا، جب اس کو آگ کر دیا، یعنی اب وہ جو لوہے کے ٹکڑے تھے نا ان کو آگ کے ساتھ جوڑا گیا، جس کو آج کل ہم ویلڈ کرنا کہتے ہیں نا، ویلڈنگ جو ہوتی ہے نا، ویلڈ کرنا، اس طرح انہوں نے اس کو جوڑ دیا آپس میں۔ قالا، کہنے لگے آتونی، اب لاؤ میرے پاس، افرغ، کہ میں انڈیلوں، علیہ، اس پر، قطرا، تانبا، اب پگھلا ہوا تانبا لاؤ تاکہ میں اس کے اوپر انڈیلوں۔ پہلے لوہے کی دیواروں کے ساتھ دو دیواریں کھڑی کی، لوہے کے تختوں کے ساتھ دو دیواریں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے 8 فٹ ہوگی، 10 فٹ ہوگی، 20 فٹ ہوگی، جتنی بھی، واللہ عالم۔ پھر انہوں نے کہا اب تانبا لاؤ پگھلا ہوا، ہو سکتا ہے اس کے اندر اور بھی کوئی مٹیریل ہوگا، جس طرح ہمارے ہاں کنکریٹ بنتا ہے نا، کوئی اور اس طرح مٹیریل۔ اب اس کو نا انہوں نے وہ جو تھا اس کے درمیان نا، اس کے درمیان وہ جو لوہے کی دیواریں تھیں ان کے درمیان اب پگھلا ہوا مٹیریل انہوں نے ڈالا۔ فَمَسْطَاعُوا، پس نہ تو وہ ان یظہروہ، اب اس دیوار پہ چڑھ سکیں گے، فَمَسْطَاعُوا ان یظہروہ، اب نہ تو وہ اس دیوار پر چڑھ سکیں گے، وَمَسْتَطَاعُوا، اور نہ ہی وہ، لہو، اس میں، نقبہ، سوراخ کر سکیں گے، نقب لگانا نا، سوراخ کرنا۔ اب نہ تو یہ دیوار اتنی اونچی ہے کہ وہ اب اس دیوار پر چڑھ نہیں سکتے، اور دیوار ہے بھی سیدھی ہے، کوئی ایسے انہوں نے درمیان میں رکھنے نہیں چھوڑے کہ جن پر چڑھ کے دیوار پہ چڑھا جا سکے۔ اب نہ تو وہ اس دیوار پر چڑھ سکتے ہیں، وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور دیوار اتنی مضبوط ہے اور اتنی موٹی ہے کہ اس کے اندر وہ سوراخ اور نقب بھی نہیں لگا سکتے۔ قال، فرمانے لگے ھذا، یہ، رحمت، رحمت ہے، من ربی، میرے رب کی، ھذا رحمت من ربی، یعنی یہ جب سارا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا، مکمل ہو گیا، تو کہنے لگے اللہ نے بڑا کرم کیا، بہت بڑا کام کر لیا ہم نے انسانیت کے لیے بہت بڑا کام کر لیا کہ لوگوں کو ان یاجوج ماجوج کے شر سے محفوظ کر دیا۔ فَإِذَا، پھر جب، جاء، آئے گا، وعد ربی، میرے رب کا وعدہ، جعلہ، تو اللہ خود ہی کر دیں گے اس دیوار کو دکا، ٹکڑے ٹکڑے، ریزہ ریزہ، وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ تو سچا ہے، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ یہاں پر قرآن کریم نے تفصیلاً اس مخلوق کا تذکرہ کیا ہے جس کو قرآن کریم نے یاجوج ماجوج کا نام دیا ہے، تذکرہ بھی کیا ہے، اور اس کا کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت تعین بھی کیا ہے، اور ان کا تعارف بھی کروایا ہے کہ یہ کون لوگ تھے یاجوج ماجوج۔ یاجوج ماجوج جو ہیں، ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ بڑی کوئی وحشی قسم کی قوم تھی، کوئی بڑی فتنہ فساد والی، قتل و غارت گری والی قوم تھی، اور اتنا بڑا اس کا فتنہ فساد اور اس کا شر اتنا زیادہ تھا کہ اللہ کے ایک برگزیدہ بندے کو ایک بہت بڑا قدم اٹھانا پڑا ان کے خلاف، اور یقیناً یہ کوئی 4-6 بندوں کے یا کسی کے بس کی بات نہیں تھی، بلکہ دنیا پہ حکمرانی کرنے والا کوئی شخص ہی ایسا بڑا قدم اٹھا سکتا تھا۔ یہ جو دیوار بنائی گئی یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے، یہ کون سی تھی، حتمی تعین کوئی بھی نہیں اس کا۔
مختلف دیواروں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں، دنیا میں بہت ساری اس طرح کی دیواریں ہیں، تو مختلف دیواروں کے بارے میں بہرحال کوئی بھی دیوار ان میں ہو سکتی ہے، لیکن ایک چیز جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا وہ یاجوج ماجوج ہے۔ یاجوج ماجوج کو حضور نے قیامت کی آخری اور بڑی نشانیوں میں سے قرار دیا۔ ایک تو یہ کہ وہ تعداد میں جو عام انسان ہوں گے ان سے بہت زیادہ ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا فرمان ہے، مستدرک حاکم کے اندر امام حاکم نے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جتنے انسان پیدا کیے ہیں 90 حصے جو ہیں، نہیں سوری، اس کے 9 حصے یاجوج ماجوج ہیں اور ایک حصہ باقی سارے انسان، ایک حصہ باقی سارے انسان۔ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ تمہاری جو اولاد جہنمی ہے نا اس کو نکالو، اس کو نکالو۔ تو فرمایا کہ ان میں سے جب نکالیں گے نا تو 99 جہنمی ہوں گے اور ایک جنتی ہوگا، 99 جہنمی ہوں گے ایک جنتی ہوگا۔ صحابہ کرام ڈر گئے، اللہ کے نبی 99 جہنمی ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ پھر تو ہماری اکثریت جہنمی ہوئی؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، وہ جو 99 جہنمی ہوں گے نا وہ یاجوج ماجوج ہوں گے، اور ایک جو جنتی ہوگا نا وہ تم لوگ ہوگے، یعنی ان کی جو ریشو ہوگی وہ 99% ہوگی عام انسانوں کی، عام انسانوں کی، یعنی بہت زیادہ تعداد۔ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے نا قرب قیامت میں، تو پھر وہ وقت ہوگا جب دجال کو وہ قتل کر ڈالیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ان کو حکم فرمائیں گے کہ ایمان والوں کو لے کر کوہ طور پہ چلے جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر کوہ طور پہ چلے جائیں گے، یاجوج ماجوج کو اللہ ظاہر فرمائیں گے، اور پھر جب یہ قوم نکلے گی نا تو ظاہر اتنی تعداد، اب انسانی بس ختم ہے یہاں پر۔ تو یہ جہاں سے گزریں گے، پانی دریاؤں سے گزریں گے تو پی کے پانی ختم، حتیٰ کہ سمندروں سے گزریں گے تو سمندر ختم کر دیں گے، اور فصلیں، اناج، مارکیٹیں، سب، ایک تو ویسے ہی یاجوج ماجوج ہے ہی فسادی اور مفسد قوم ہے، شریر قوم ہے، فتنہ فساد والی قوم ہے، اور پھر یہ ان کو بڑے عرصے کے بعد موقع ملا ہوگا، لہذا یہ کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، پوری دنیا میں پھیل جائیں گے، اور انسان ان کا سامنا نہیں کر پائیں گے، اس وقت کوئی قوت ان کا سامنا نہیں کر پائے گی۔ پھر اللہ رب العزت خود اپنے فضل و کرم سے ایسی وبا ان میں بھیجیں گے کہ اس وبا سے یہ ایک ایک کر کے مرتے جائیں گے اور سب مر جائیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہوگا تو بھائی ان کی لاشوں کو ٹھکانہ کیسے لگایا جائے؟ اتنی تعداد ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی اربوں کی بات ہوگی، میں تو خربوں کا سمجھ رہا ہوں۔ خربوں کی تعداد میں انسانوں کی لاشیں مری پڑی ہیں، تو پھر یہ سب حدیث مبارکہ میں بہت تفصیلی حدیث ہے، حضرت سمعان بن نواس کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور بھی بہت ساری احادیث میں۔ پھر اللہ رب العزت ایک وہ بارش بھیجیں گے، شدید بارش، وہ بارش کا جو پانی ہوگا نا تو وہ پانی ان کی لاشوں کو نا بہا بہا کر انسانی آبادیوں سے دور لے جائے گا، کہیں سمندروں میں، کہیں ویرانوں میں ان کو پھینک دے گا۔ پھر اللہ بڑے بڑے جانور بھیجیں گے، پرندے ہوں گے، وہ آئیں گے اور ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جاتے جائیں گے۔ یہ بہرحال ایک بہت بڑی آزمائش ہے جو انسانیت پر آنے والی ہے، جو انسانیت پر آنے والی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہی میں سے کچھ لوگ کسی طرح وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے، اور یہ پھر جو تاتاری قومیں تھیں جنہوں نے دنیا میں اخیر درجے کی تباہی مچائی ہے، بہت بڑا فتنہ فساد، یہ ان میں سے تھے۔ ان کا کوئی ایک دو بندے نکل آئے، یہ جو تھا نا
ہلاکو خان، چنگیز خان کی ہسٹری پڑھیں آپ، دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ آج ہر چوتھے بندے کا ڈی این اے چنگیز خان کا ہے، ہر چوتھا بندہ چنگیز خان کی اولاد ہے، ہر چوتھا بندہ چنگیز خان کی، یہ آج کی جو جدید ریسرچ ہے وہ بتا رہی ہے۔ تو ان میں سے یعنی کہ ایک شاید کوئی دو چار بندے نکلے، ان کی جو نسل چلی تو یہ پھر تاتاری تھے، یہ اس کا کہیں حصہ تھے، ان کا علاقہ بھی وہی ہے، یہ چائنا اور ان کے صحرا اور دیوار چین بھی یہیں پر ہے، ہو سکتا ہے کہ دیوار چین اسی کا ایک حصہ ہو۔ تو یہ حضرت ذوالقرنین نے ایک انسانیت کے لیے بہت بڑا کام کیا، انسانیت کو ایک بہت بڑے شر سے محفوظ رکھا اور بچایا۔ وَتَرَكْنَا، اور پھر ہم ان کو چھوڑیں گے، ہم ان کو چھوڑیں گے، بَعْضُهُمْ، ان میں سے بعض، یومئذ، اس دن، یموجو، گھسے چلے جا رہے ہوں گے، فی بعض، بعض میں، اس دن بعض بعض کے اندر گھسے چلے جا رہے ہوں گے، ظاہر ہے اتنی تعداد، اور وہ پہاڑوں سے اتریں گے، یہ بھی حضور کا فرمان ہے، پہاڑوں سے اتریں گے تو ایک دوسرے کو رونتے ہوئے، کچلتے ہوئے وہ بھاگتے چلے آ رہے ہوں گے۔ وَنُفِخَ، اور پھونکا جائے گا، پھر سور میں، اور سور میں پھونکا جائے گا، یعنی اس کے بعد پھر قیامت ہے، اس کے بعد پھر قیامت ہے۔ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، تو پھر تو ہم ساری انسانیت کو جمع کریں گے۔ وَعَرَضْنَا، اور ہم سامنے لائیں گے، جہنم، جہنم کو، یومئذ، اس دن، للکافرین عرضا، کافروں کے بالکل سامنے، اور اس دن جہنم کو ہم کافروں کے بالکل سامنے لے آئیں گے۔ الذین، یہ وہ لوگ تھے، یہ کافر وہ لوگ جن کے سامنے ہم جہنم کو لائیں گے، الذین کانت، کہ تھیں، اعینہم، جن کی آنکھیں، فی غطاء، پردے میں، عن ذکری، میری نصیحت سے۔ اب یہ سارا واقعہ بیان کر کے یہ جو بات اللہ کہہ رہے ہیں، یہ ان کو کہہ رہے ہیں جنہوں نے فرمائشیں کی تھیں۔ جاؤ ان سے پوچھو کون تھے وہ۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری فرمائش پوری ہو گئی، اور مجھے پتا ہے تم نے ماننا پھر بھی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، کوئی نہیں، کل تمہیں میں نے اکٹھا کرنا ہے اور تمہیں جہنم کے سامنے لاؤں گا۔ آج تمہاری آنکھوں میں جو پردہ پڑا ہوا ہے نا، جہنم کو دیکھ کر یہ پردہ بڑے آرام سے اٹھ جائے گا۔ الذین کانت اعینہم، جن کی آنکھیں، فی غطاء، پردے میں ہیں، عن ذکری، میری نصیحت سے، وکانوا، اور وہ ہیں، لا یستطیعون سمعا، وہ سننا بھی نہیں چاہتے، اور وہ اس کی طرف کان دھرنے کو اور سننے کو بھی تیار نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔